دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی ملکہ جو اپنی عقل، خوبصورتی اور طاقت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا ہے؟ کیا وہ آدھی جن اور آدھی انسان تھی؟ کیا اس کے بارے میں کی جانے والی عجیب و غریب باتیں سچ ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملکہ بلقیس کی، ایک ایسی خاتون کے جن کی کہانی نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ تو چلیں قرآن مجید کی روشنی میں اس کہانی کی حقیقت کو سنتے ہیں۔ معزز دوستو، ملکہ بلقیس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ النمل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون تھی جو سبا کی ملکہ تھی۔ ان کا تخت، ان کی قوم اور ان کی طاقت اس قدر مشہور تھی کہ لوگ ان کی باتوں کو عزت دیتے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی کہانی کیسے شروع ہوئی؟ ذرا سوچئے کہ ایک ایسی ملکہ جو سورج کی پوجا کرتی تھی، اسے اللہ نے کیسے ہدایت نصیب فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن ہدہد نے آ کر ایک عجیب خبر دی۔ ہدہد نے بتایا کہ میں نے سبا کے ملک میں ایک عورت کو دیکھا جو بادشاہت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ ایک پرندہ جو اللہ کی مخلوق ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو وہ خبر دیتا ہے کہ جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نہیں تھا۔ کیا یہ اللہ کی قدرت کا معجزہ نہیں؟ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہر جگہ اس کی نشانیاں پھیلاتی ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا، جس کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمایا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اس میں لکھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ دوستو، ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، لیکن ملکہ بلقیس نے عقل مندی دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے تباہی آتی ہے، میں تحفے بھیجتی ہوں تاکہ دیکھوں کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں۔ جب بلقیس کے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس اس کے یہاں آنے سے پہلے لے آئے تاکہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس سے یہ تھا کہ جب وہ یہاں پہنچ کر اپنے تخت کو موجود پائے تو اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیسی غیر معمولی قوتیں عطا فرماتا ہے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اس کی عقل کا امتحان بھی ہو جائے کہ کچھ تبدیلی کے بعد وہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں۔ اور پھر ایک بہت طاقتور شریر جن کہنے لگا، آپ اپنی جس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے اس سے اٹھ کر جانے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں اسے لانے کی پوری طاقت بھی رکھتا ہوں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ اس پر وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا کہ میں اس تخت کو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ دوستو ذرا سوچئے، ایک عظیم تخت جو تقریباً 1500 میل کے فاصلے پر تھا پل بھر میں کیسے حاضر ہو گیا؟ یقیناً یہ سب اللہ کی قدرت کے سبب تھا۔ جب بلقیس آئیں اور اپنا تخت دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ ان سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ انہوں نے تھوڑے سے شک کے الفاظ کے ساتھ کہا، یہ تو گویا وہی ہے۔ پھر بلقیس کو ایک محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شیشہ ہے۔ فرش کی حقیقت سے آگاہی ملکہ کے لیے توحید سے آگاہی کا ذریعہ بن گئی۔ چنانچہ اس نے کہا، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اب تک شرک میں مبتلا رہی اور تجھے بھلائے رکھا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آئی اور اس کی مکمل فرما بردار بن گئی۔ دوستو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ایک عظیم ملکہ نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو ہلا دینے والا لگا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس کہانی نے آپ کو کیا سبق دیا۔ دوستو واقعہ کے آخر میں اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا ملکہ بلقیس آدھی جن تھی اور آدھی انسان تھی؟ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ ملکہ بلقیس کی ماں جن تھی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کا ارادہ کیا، تو انہیں بتایا گیا کہ اس کے پاؤں تو گدھے کے جسم جیسے ہیں اور اس کی پنڈلیوں پر بہت سے بال ہیں۔ اس پر انہوں نے شیشے کا یہ محل بنوایا تاکہ اس کے کپڑے اٹھانے سے اس کے پاؤں اور پنڈلیوں کو دیکھ سکیں۔ جب اس نے کپڑا اٹھایا اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا وہ تو نہایت خوبصورت تھی، لیکن اس کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ انہوں نے جنوں سے پوچھا کہ اس بالوں کا کیا کریں، تو انہوں نے بال صفا پاؤڈر ایجاد کیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ دوستو یہ تمام باتیں بالکل بے اصل ہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم نبی کی ذات پر لگائی گئی تہمتیں ہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا اسلام کی دعوت پھیلانے اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کیا، اور ان کے یہ تمام واقعات ہمارے لیے سبق ہیں۔ اور ملکہ بلقیس کے آدھی جن ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ تمام باتیں اسرائیلی روایات سے آئی ہیں جو غیر معتبر ہیں۔ بلقیس ایک انسان تھی جس کی عقل اور ہدایت کی کہانی قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ دوستو یہ ہے قرآن مجید کی خوبصورتی، یہ وہ ہر جھوٹی افواہ کو دور کرتا ہے اور سچ کو سامنے لاتا ہے۔ ملکہ بلقیس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل مندی، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہوں، اللہ کی طرف جھکنا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی بلقیس کی طرح عقل اور ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے دل کو حوصلہ دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو کسی ایک دوست کے ساتھ شیئر کریں، شاید یہ ان کے ایمان کو تازہ کر دے۔ کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو قرآن مجید کی نظر سے تاریخ دیکھنا کیسا لگا۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے، کیونکہ آپ کی ایک حمایت ہمارے حق کی بات عام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔